عظیم احسان قرآن پاک عطا فرما کر کیا، جس میں ہماری اقتصادی، تمدنی، معاشرتی اصلاح و ترقی کے علاوہ سیاسی پروگرام بھی موجود ہے۔ لہذا اس کا اولین تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی سچے علمبردار بنیں، قرآن پاک کی تعلیم کو گھر گھر عام کریں، اسلامی گھرانے کے ہر فرد کا اسلامی تعلیمات اور اس کے تقاضوں سے واقف ہونا لازمی ہے۔ دراصل دختران ملت کو اسلامی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہی اسلام کے مستقبل کی تعمیر کا دوسرا نام ہے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، دنیا میں پھیلی ہوئی ہر طرف بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بے دینی اور دنیا پرستی فکر و نظر کی گمراہی سے آج ہم میں سے کون واقف نہیں ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے جال میں آج کی نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی، حتیٰ کہ بچے پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان برائیوں کا خاتمہ اسی صورت کیا جا سکتا ہے جبکہ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور وہ اسلامی تعلیمات کے سچے علمبردار بنے۔ چنانچہ انہی احساسات کے تحت جون 2020 میں شیل پھاٹا سہارا کالونی کی سنگلاخ زمین پر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت لڑکیوں کی اعلیٰ دینی تعلیم کے پیش نظر دارالیتامہ مدرسہ اسماء للبنات کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں قرآن پاک، احادیث، فقہ، انگلش، حساب، عربی اور ہندی زبان کی تعلیم دی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ساتھ سلائی، کڑھائی اور کمپیوٹر کی بھی تعلیم جاری ہے۔ ہفتے میں 3 دن مہندی کا کلاس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان فیوچر انشاءاللہ تعالی عصری تعلیم کا نصاب بھی عمل میں لایا جانے کی کوشش جاری ہے۔ بس اللہ پاک کی مدد اور آپ تمام کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ معزز سامعین، آج سے تقریباً 3 سال قبل جب جس وقت دارالیتامہ کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت دارالیتامہ میں صرف ایک ہی طالبہ اور ایک ہی خالہ ماں نے قیام کیا تھا، اور آج الحمدللہ 105 بچیاں موجود ہیں جو ممبئی اور ممبئی کے مضافات علاقے سے ہیں۔ ان کا کھانا، پینا، رہنا، الغرض ان کی تمام ضروریات زندگی دارالیتامہ کے ہی ذمے ہیں۔ ان کے علاوہ اطراف دارالیتامہ کی بچیاں بھی علم دین حاصل کرنے آتی ہیں۔ علاوہ ازیں دارالیتامہ اسماء للبنات کا اسٹاف کل 15 افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے کچھ افراد باہر کے کاموں کو انجام دینے کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ خواران ملت، یہاں اس موقع پر یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس وقت دارالیتامہ کی کوئی خاص مستقل آمدنی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کچھ افراد ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق ہر ماہ باقاعدگی سے اعانتیں بطور صدقہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف دکانوں پر صدقات کے ڈبے بھی رکھوائے ہیں، لیکن اس سے بھی ہمیں کچھ خاص رسپانس نہیں ملتا ہے، کیونکہ دارالیتامہ کا ہر ماہ کا خرچ ہی 3 لاکھ سے زائد ہے، جس میں طالبات کے حصول علم اور قیام کے لیے لیا گیا 5 فلیٹ کا کرایہ، لائٹ بل جو ہزاروں روپے کی شکل میں آتا ہے، اور پھر صبح کا ناشتہ، کھان پان، وہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک کے کچھ نیک بندے ہیں جو راشن کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راشن پانی منگانے کی ضرورت آ جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ روزمرہ طالبات کے علاج و معالجے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔ دراصل وقت کے ساتھ ساتھ طالبات کی تعداد میں الحمدللہ چونکہ اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اخراجات بھی دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور اس میں مزید یہ کہ دارالیتامہ میں طالبات کے لیے سونے، اٹھنے، بیٹھنے، حتیٰ کہ لکھنے پڑھنے کے لیے اور ان کی ضرورت بھر کا سامان رکھنے کے لیے بھی جگہ کی کافی کمی اور دقت ہو رہی ہے۔ الغرض بتانا یہ کہ ماہانہ خرچ 3 لاکھ روپے سے زائد ہے تو آمدنی 1.5 پونے 2 لاکھ ہے، لیکن وہ بھی مستقل نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو مدرسہ اس وقت کافی حد تک خسارے میں ہے اور لاکھوں روپے سے زائد تو مدرسہ اعظم پر قرض چڑھا ہوا ہے اور وہ بھی ہمیں ہی ادا کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مدارس دراصل دین اور اسلامی تہذیب کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، ہمارے اسلامی و ملی تشخص کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہر طلبہ کو اعلیٰ انسانی اخلاق کا سبق پڑھایا جاتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے علمی اور عملی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ در حقیقت مدارس
मिल्लत के बेशबहा कीमती सरमाए हैं। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ये कीमती सरमाए ज़ाया ना होने पर इनकी तरक्की और बका व इस्तेहकाम के लिए हम हर वक्त हर मुमकिन ताउन व मदद देने के लिए तैयार रहें। दारुल यतामा मदरसा अस्माइल बनात भी ऐसा ही दीनी तालीम का इदारा है। ये हम सब का इदारा है, इसलिए हमारी मिल्लत की ख़वातीन और बहनों को इसकी ताउन मदद के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। इरशाद रब्बानी है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का ताउन करो और गुनाह और जुल्म ज़्यादती के कामों में किसी का साथ न दो। यहाँ पर मैं फिर एक बार अपनी बात दोहराना चाहती हूँ कि दारुल यतामा मदरसा अस्माइल बनात मिल्लत इस्लामी और हम सब का इदारा है, चूँकि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसके ताउन के लिए खड़े हो जाएं। अभी इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों बाद रमज़ान मुबारक का पाक और मुक़द्दस महीना हम पर अल्लाह पाक साया पगन करने वाला है। इस मुबारक माह में हम सब मिलकर कोशिश करें तो इदारे की मुश्किलें किसी हद तक कम हो सकती हैं, जैसे कि आप अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए इदारे की मदद कर सकती हैं। गरीब, नादार, यतीम बच्चों की ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान फराहम कर सकती हैं। एक यतीम बच्ची की मुकम्मल किफ़ालत का सालाना खर्च 12,000 देकर भी मदद कर सकती हैं। एक यतीम बच्ची के लिए मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान का 4 साल कोर्स का खर्चा 48 यानी कि 48,000 अदा करके मदद कर सकती हैं, या फिर अपने मरहूमिन के नाम पर भी इसाले सवाब सदके जारिया के तौर पर हर माह कुछ रकम देकर मदद कर सकती हैं। इसी तरह एक यतीम बच्ची की मुकम्मल आलिमा का कोर्स का खर्चा 12,000 अदा करके भी कर सकती हैं। किसी एक मौलवी की मुकम्मल तनख्वाह की जिम्मेदारी भी अपनी तरफ लेकर इदारे की मदद कर सकती हैं। यतीम खाना चूँकि किराए की इमारत में इसका मानक किराया अदा करने की जिम्मेदारी भी अपनी तरफ ले सकती हैं। ये भी मदद करने का एक बेहतरीन जरिया है। इसी तरह मदरसे के तामीरी कामों में भी आप माली ताउन कर सकती हैं। एक कमरे की तामीर का खर्च या जुज़वी खर्च अपने जिम्मे लेकर मुआविन बन सकती हैं। गरीब, यतीम व नादार बच्चों के लिए कापी, कुतुब, रबड़, पेंसिल बतौर अतिया दे सकती हैं। आप अपनी नकद रकम के अलावा बच्चों के लिए कपड़े, बिस्तर, अद्वियात, राशन वगैरह देकर भी मदद कर सकती हैं। इसी तरह आप अपनी किसी जायदाद का कुछ हिस्सा यौम आखिरत अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने की नीयत से दारुल यतामा को वक्फ करके मदद कर सकती हैं। मौजूद सामीन, एक बहुत ही अहम बात ये बतानी है कि यतीम, गरीब, नादार बच्चों के लिए ज़मीन खरीदी गई है जो 4.25 गुंठा है, जिसकी लागत तकरीबन 53 लाख रुपए के आसपास है। अब तक 4 लाख रुपए अदा किया जा चुका है, लेकिन मजीद अभी खतीर रकम हमें दरकार है। चूँकि दारुल यतामा झीलफाटा सहारा कॉलोनी में है, जो कि काफ़ी अंदर है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बेहद खस्ता और ख़राब है। तुर्रा है कि दूर दूर तक इलाज मुआलजे के लिए कोई दवाखाना भी मौजूद नहीं है। यही वजह जो हमारी कोशिश ज़मीन के लिए जारी है और इस काम के लिए हमें आप तमाम मुखैर हजरात की मदद की शदीद ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप हमारे इस नेक काम में हमारे मुआविन होंगे। ख्वारीन मिल्लत की चंद अहम बातें थी जो आप तमाम के सामने गोशगुजार कर दी गई हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग हम वक्त इस यतीम खाने के लिए हर तरह की ताउन मदद के लिए कोशिश करते रहें। दामे दरमे सुखनजी से जो हो सके मदद करें और साथ ही दारुल यतामा मदरसा अस्माइल बनात की तरक्की और बका ज़रूरियात की फराहमी की दुआएं भी करती रहें और अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इज्तिमा पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश नाजिल फरमाए और हमारे तमाम इल्मी, अमली और तामीरी मंसूबों की तकमील फरमाए। हम तमाम की मेहनतों और कोशिशों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, साथ ही नजर बद से महफूज रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ ये वाही जरिया है जिसके जरिए अल्लाह इंसानों की तकदीर बदल देता है। दुआ के बाद अब मैं दुआ के लिए आवाज देती हूँ। सामईन
آج کی تقریر کے لیے اب میں آج کی سالانہ تعلیمی جلسے کی صدر محترمہ شیخ فہمیدہ عتیق صاحبہ کو آواز دیتی ہوں۔ موصوفہ نے جامعۃ المحسنات تنور نگر سے عالمہ کا نصاب مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میسکو انگلش اسکول سے TTC کا کورس کیا ہے۔ اس کے بعد ماسٹر آف مینجمنٹ کا کورس کیا۔ الامین اسکول امرت نگر میں 11 سال بطور ٹیچر اور بطور سپروائزر اور الہدایہ انگلش اسکول بطور ٹیچر فرائض انجام دینے کے بعد شادان انگلش اسکول میں بطور انچارج اور سپروائزر رہی ہیں اور اب الحمدللہ بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹری 7 سال سے اپنی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ذاتی کلاسز عزیزی کلاس کے نام سے تقریباً 13 سال سے بچوں کو تعلیم سے فیض یاب کر رہی ہیں۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ الحمدللہ 22 سالوں سے درس و تدریس کا کام انجام دے رہی ہیں۔ میں موصوفہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی مفید ناصحانہ باتیں طالبات تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں محترمہ ریحانہ آپا صاحبہ کی، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں نے اس سے پہلے بہت اسٹیج فیس کیے ہیں، لیکن یہ ایسا اسٹیج ہے کہ یہاں میری ٹیچر، میرے پیرنٹس، میرے اسٹوڈنٹس، میرے کلاس فیلو سب نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا گھبرا رہی ہوں۔